اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما هو الہ واحد وإیای فارہبون، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، سو تم اسی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی سے ڈرا جاتا ہے جو تمہارا رب ہو، جو تمہارا خالق ہو، اور وہ چونکہ ایک ہے اس لیے انسانوں کو ہر ایک سے نہیں بلکہ صرف ایک سے ڈرنا چاہیے۔ ہر ایک سے ڈرنا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، سو اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل اور موٹیویشن فرمائی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کا دین قائم و دائم ہے۔ یہاں پر دین کو قائم اور دائم ہونے سے مراد دو طرح کی لی جاتی ہیں کہ زمین و آسمان جب اس کا ہے تو اس کے اندر دین یعنی سسٹم بھی اسی کا ہے، اس کائنات کے اندر نظام بھی اسی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کائنات کے اندر نظام اس کا چل رہا ہے پورے زمین اور آسمان کے اندر، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو نظام اس نے انسانوں کے لیے دیا ہے وہ قائم اور دائم نہ رہے؟ تو لہٰذا اس آیت سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا سسٹم جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اسی طرح اس زمین پر اللہ رب العزت کا دین قائم اور دائم ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، پھر فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، کسی اور کا خوف رکھتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں تو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے، نعمتیں اس کی کھاتے ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو، مہربانیاں اس کی ہیں تم پر اور ڈرتے کسی اور سے ہو، یہ تو کوئی لوجک نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو نعمت بھی انسانوں پر اتری ہے، دنیاوی ہو کہ اخروی ہو، مادی ہو کہ روحانی ہو، جسمانی ہو کہ ذہنی ہو، ہر نعمت بندے پر اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ تو جب ساری نعمتیں دینے والا وہ ہے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، قدر بھی اسی کی کرنی چاہیے، عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک انسان کی نفسیات کا ذکر کیا کہ انسان کی سوچ کیسے ہے۔ انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، کہ بندے کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، اسی کی پناہ میں جاتا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے پھر اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، لیکن جب ہم اس پریشانی کو جب بندہ یاد کرتا ہے اور ہم اس پریشانی کو اٹھا دیتے ہیں تو پھر بندہ ہمیں بھلا دیتا ہے، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بندوں کی نفسیات ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مشکل میں تو خدا کو یاد کرتا ہے اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو اپنے دوسرے معبودوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے لیے حصے نکالتا ہے باطل معبودوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جب ان سے مصیبت ٹلتی ہے تو پھر شرک کرتا ہے، کوئی آفت، کوئی قحط، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے خدا کو یاد کرتا ہے، مصیبت جہاں ٹلی تو پھر وہ اپنے دھندے پہ لگ جاتا ہے انہی فاسقانہ، فاجرانہ اور مشرکانہ کاموں میں۔ پھر مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی ایک سوچ پر بڑی کڑی تنقید فرمائی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ، فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو عقیدے کی بات کی، سبحانہ وَلَهُمْ يَشْتَهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، مگر یہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یہ جو اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں، اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور ان کی نظر میں خدا کی احمد کسی سطح پر بھی ہے
کچھ بھی بہتر ہے کسی سطح پر بھی، تو کم از کم یہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی خدا کے لیے پسند کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس دعوے ہیں، اور ظاہراً وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ یہ انہی بتوں کو مانتے ہیں جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کا کاروبار کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر خدا کو مانتے ہوتے اور کسی سطح پر بھی اپنے آپ سے خدا کو بہتر سمجھتے تو کم سے کم جو ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ خدا کے لیے بھی پسند کرتے۔ اپنے لیے تو یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس دن ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ پورا دن غصے میں گزرتا ہے۔ یعنی بیٹی سے اتنی نفرت، اپنے لیے وہ بیٹا پسند کرتے تھے اور بیٹی سے جب نفرت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کیوں بیٹیاں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک جو ہے وہ بڑی کڑی جو ہے وہ پکڑ فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہوں، بے شک، میں تو خالق ہوں، بے شک، نہ میری بیٹیاں ہیں نہ میرے بیٹے ہیں، میرے لیے سب مخلوق ہیں۔ لیکن تم جو اپنے باطل گمان کے مطابق سمجھتے ہو کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو کم سے کم وہ اولاد ہی مانتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم نے تو وہ اولاد مانی جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور پورا دن جو ہے وہ غصے میں گزرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور جس شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی رئیس بھائی وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا قوم سے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اور کیوں چھپاتا تھا؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں یا تو اب ذلت کے ساتھ اس کو پالوں اور اس سوسائٹی میں، اس کالونی میں ذلیل بن کے رہوں، یا پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ یعنی جس کے گھر پیدائش ہوتی تھی بیٹی کی، اس کے پاس صرف دو چوائس ہوتی تھی۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ذلیل بن جائے اس معاشرے میں، بے شرم بن جائے، لوگ اس کو تانے دے کہ بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو زمین میں دفن کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی۔ قربان جائیے قرآن کی عظمت پر کہ قرآن نے ایک نئی چوائس پیش کی، ایک نیا تصور پیش کیا، اور یہ قرآن نے پیش کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ احسان مانیں یہاں پر قرآن کا، کیونکہ ہر خاتون کسی کی بیٹی ہے، بے شک، بے شک، اور یہ بیٹیوں پر احسان قرآن نے کیا کہ کل تک انسانوں کے پاس تیسری چوائس نہ تھی، لیکن پھر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی جنت کی بشارت ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ ایسا ہوگا جنت میں میرے ساتھ واہ بالکل۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، رحمت اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ چوائس کس نے دی؟ یہ قرآن نے دی چوائس، حالانکہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہ تھی۔ الا ساء ما یحکمون، کہ بہت ہی بڑا حکم وہ لگایا کرتے تھے اپنی اس کمینی سوچ کے ذریعے، کہ وہ جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے اس طریقے کا تصور کرتے تھے کہ بس ہمیں جو ہے وہ بیٹا چاہیے، بیٹا ہماری جنگوں میں کام آئے گا، بیٹا ہمارے کاروبار میں کام آئے گا، بیٹا ہمارے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے بیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح بیٹیوں کا کردار ہے، بیٹیوں کی اہمیت ہے، بیٹیوں کی عظمت اور ضرورت ہے، اس کا بھی کسی طریقے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آج وقت نے ثابت بھی کیا اور قرآن کے تصور کو دنیا نے تسلیم بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو سب سے اہم حصہ ہے یعنی سورہ نحل، تو شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف۔ وہی سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ودیت کر دیا، اس کی شرست میں ڈال دیا، اس کی طبیعت اور نیچر میں ڈال دیا، اس کی طبیعت ثانیہ بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ شہد کی مکھی کی ایک عادت بنا دی کہ وہ اپنے چھتے بنائے پہاڑوں پر، درختوں پر یا بیلوں پر۔ تو آپ دیکھیں کہ شہد کے چھتے اگر دنیا میں کہیں ملیں گے تو وہ ان تین جگہوں پر ملیں گے۔
اس کے علاوہ چوتھی جگہ پر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نہیں ملے گا کہ شہد کی مکھی کو بنانے والے نے جو ہدایات دی ہیں یہ بات وہ کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس نے شہد کی مکھی کو بنایا اور جس نے شہد کی مکھی کو چھتا بنانا سکھایا اور شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کی جس نے ہدایت دی ہے نا، اس نے ان 3 جگہوں کی اس کو ہدایت دی ہے۔ تو اس لیے آپ کو انہی 3 جگہوں پہ شہد کی مکھی کے چھتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر پھل میں سے کھا، فسلکی سبل ربک ذللا، اور چل ان راستوں پر جو تیرے لیے تیرے رب نے متعین کیے ہیں۔